آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ عمران کو مسترد کیا ہے۔ عمران نے جب سے یہ لانگ مارچ کا ڈرامہ رچایا ہے، مجھے بتائیے کہ اعلان تو وہ کرتا تھا میں 20 لاکھ لاؤں گا، 50 لاکھ لاؤں گا، پتہ نہیں ساری 22 کروڑ کی قوم جو اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ آج جہاں جہاں وہ جا رہا ہے، اگر کہیں پر کوئی مجمع لگا بھی ہے تو گانے بجانے والے لا کر اس کے بعد بھی 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں کر سکا وہ۔ اگر وہ گانے بجانے والے بلا کر بھی 6-7 ہزار بندے اکٹھے کر پایا ہے، تو جب یہ اسلام آباد میں آئے گا اور کہتا ہے میں دھرنا دے کے بیٹھوں گا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دھرنے کا بھی وہی حال ہوگا جو 2014 میں ہوا تھا۔ 2014 میں آپ لوگ مہربان تھے، کرسیاں دکھاتے نہیں تھے، عمران کی شکل ہی دکھاتے تھے سارا دن، اور وہ خالی کرسیوں سے جو ہے خطاب فرما رہا ہوتا تھا، اور آپ لوگ جو ہے اس کو دنیا میں پھیلا رہے تھے کہ جو لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی عمران آئے گا تو خالی کرسیاں بھی نہیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ 2-4 گلوکار لے کر آ جائے ساتھ میں جو وہ گانے وانے بجائیں اور کوشش کریں کوئی شوقین لوگوں کو اکٹھا کر لیں، لیکن عمران خان اس وقت فارغ ہے۔ مارشاء اللہ کی خواہش جو اس نے کی ہے، اللہ نے چاہا تو اس ملک میں نہ کبھی مارشاء اللہ آئے گا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ مارشاء اللہ کا خواب دیکھنے والے جو ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے، ان کا سیاسی مستقبل تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس ملک میں جمہوریت مستحکم ہوگی، جمہوریت پسند مستحکم ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد السلام علیکم۔ دیکھیں، جب ادارے اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو خان صاحب ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل نہ ہو۔ ہم تو سلام پیش کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو، ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب کو، کہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ یا آئندہ 10-12 سال تک جتنی بھی فارمیشن آئے گی وہ سب اس چیز سے لا تعلق رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس پہ تو ہم انہیں سلام پیش کر رہے ہیں، یہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ ان کو یہی پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ آئیں، غیر آئینی طور پر جو ہے اپنا رول ادا کریں۔ یہ خود تو آئینی طور پر ان کو نکالا گیا، اور جب سے خان صاحب نکالے گئے ہیں بوکھلائے ہوئے ہیں، باولے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی کوئی ایٹم بم مار دے ملک میں، خدا نہ خواستہ، کبھی کہتے ہیں اس کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، اب وہ مارشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے مارشاء اللہ کی بات کیوں نہ کریں۔ ایوب خان سے لے کر آج تک جتنے ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایوب صاحب کے جو بیٹے ان کے ساتھ ہیں، جنرل ضیاء کا جو ہے وہ آج کل ان کا الہی بنا ہوا ہے، اعجاز الحق جو ہے، پھر مشرف صاحب کی بہت ساری ٹیم ان کے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوگ، تو تب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی بھلے مارشاء اللہ لگ جائے، کیونکہ اس کو تو پاکستان سے، پاکستانیوں سے کوئی پیار نہیں ہے، یہ صرف اپنا اقتدار چاہتا ہے۔ اس کی جتنی جد و جہد ہے، جو یہ جہاد کی باتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں حصول اقتدار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب کو کہتا ہے کہ جی پاکستانیوں ہم کوئی غلام ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم کوئی پاگل ہیں، یا پاکستانی کوئی پاگل ہے جو تمہاری باتوں پہ لگیں گے۔ آپ کا جو ٹھکانہ ہے اس وقت وہ اڈیالہ ہے یا پاگل خانہ ہے۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کا یہ جو لانگ مارچ کا اس نے شوشہ چھوڑا ہوا تھا، وہ اب لون مارچ ہو رہا ہے، لون مارچ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لاہور سے گجرانوالہ تک آج تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے جو یہ دعوے کرتے تھے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ یہ اکٹھے کر رہا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے، اور پھر اس کو ختم کر رہے ہیں، ٹائم پہ بھی نہیں نکلتے، اور پھر اس طرح کی جو ہے باتیں۔ اور پھر ایک بڑا حادثہ جو ہوا آپ کی برادری کا، جس کی ہمیں بہت شدید افسوس ہے، صدف نعیم صاحبہ جو اس دنیا سے گئیں، اور وہ بھی ابھی تحقیقات۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریک ہے۔ عمران خان الیکشن کمیشن کو متنازع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو پنجاب اور کے پی اے خود اسمبلیاں توڑ دیں۔